جوان کہتے ہیں بڑا گنہگار تھا، ایران کا رہنے والا جوان تھا، دوستوں میں پرائیویسیز میں اور ان چیزوں میں پڑا۔ جب والدین نے زیادہ پوچھنا شروع کیا تو اس کو پتا تھا اب گھر میں تو یہ میں کام نہیں کر سکتا، نشے کا عادی ہو چکا تھا۔ اس نے ماں باپ کو چھوڑا۔ کہتا ہے میں اتنا بد اخلاق تھا، جب غصہ آتا تھا تو کبھی کبھی ماں کو بھی مارتا تھا۔ کہتا الگ میں نے فلیٹ لیا، ایک گاڑی تھی، میں اس سے مسافر اور پیسنجرز اٹھاتا تھا۔ دن میں کمائی ہوتی تھی، رات کو نشہ، گناہ، فحاشی۔ کہتے ہیں محرم کا مہینہ شروع ہوا، 6 دن گزر گئے، میرے دوست نہیں آئے۔ میں نے فون کیا کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا یہ مصیبت کے دن ہیں، ایام ازاں ہیں، ہم گنہگار ہیں لیکن کم از کم 10 دنوں میں ہم احترام کرتے ہیں۔ میں غصے سے دوستوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے گاڑی نکالی اور راستے کو جا رہا تھا، مسافر اٹھاتے راستے پہ ایک میں نے لڑکی کو کھڑا ہوا دیکھا، میں نے گاڑی میں بٹھایا، کہاں جانا ہے؟ کہا سیدھا جانا ہے۔ آگے چلتا گیا، اچانک نفس نے غلبہ کیا، گناہ نہیں کیا تھا اتنے دنوں، خیال آیا اکیلی خاتون گاڑی میں ہے، نیت گناہ کی، گاڑی کو میں نے موڑا۔ جوان بچی محجب کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو سامنے جانا ہے۔ میں نے وہ دعوت گناہ دی، کہ بچی رونے لگی تو کیسی باتیں کرتا ہے، مجھے واسطے دینے لگی۔ اب اکیلی خاتون کیا کرے، اسپیڈ سے میں گاڑی چلا رہا ہوں، دروازے لاک ہیں، کہتا ہے مجھے واسطے دینے لگے۔ ظاہر ایران تو مطلب دونوں شیعہ ہیں نا۔ کہنے لگی تجھے حسین کا واسطہ، تجھے مولا علی کا واسطہ، تجھے امام زمانہ کا واسطہ، ایرانی حضرت عباس کا بڑا احترام کرتے ہیں، تجھے ابو الفضل کا واسطہ۔ کہتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ آخر میں اس نے ایک جملہ کہا جس سے میرا وجود کانپ گیا، کہ تجھے نہیں پتا میں کون ہوں؟ سمجھا بولے گی فلاں پولیس والے کی بیٹی ہوں، فلاں افسر کی بیٹی ہوں، یہ ہو وہ ہوں۔ میں نے کہا کون ہوں؟ کہا میں سید زادی ہوں، تجھے واسطہ میری دادی زہرا کا، میرا ادب نہیں کرتا، میری دادی کا ادب کرتا۔ پتا نہیں ایسا کیا ہوا۔ میں نے گاڑی روک لی، میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا مجلس پہ جا رہی تھی، امام بارگاہ پہ جا کے اتارا، پورے راستے میں خاموش رہا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایک خوف سا میرے وجود پہ طاری ہو چکا تھا۔ یہ خاتون گاڑی سے اتری اور جب جانے لگی تو مجھے کہنے لگی کہ اے جواں، میں مجلس میں جا رہی ہوں، تیرے لیے دعا کروں گی، تو گناہ کرنے پہ آتا، تجھے کون روکتا؟ میں اپنی دادی زہرا سے تیری سفارش کروں۔ میں نے سارے واسطے دیے، تو روکا نہیں، لیکن جب تم نے میری دادی کا نام سنا تو رک گیا۔ اہل بیت فرماتے ہیں ہم بڑا احترام کرتے ہیں اس بندے کا جو ہماری دادی کا احترام کرے۔ دل کر رہا تھا میں روں۔ کہتے جہاں میں نے اس کو اتارا تھا وہ میرا محلہ تھا، کئی عرصے سے میں آیا نہیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ میں نے کہا اس بہانے سے جاؤں، ماں باپ سے میں گھر کی طرف گیا، گھر کا دروازہ کھولا، اندر گیا، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ کہتا میں نے ٹی وی کھولا، اتفاق سے ٹی وی پر ایک ایرانی ذاکر کربلا کے مسائل پڑھ رہا ہے، سن بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا۔ اچانک جب میں نے چینل بدلا تو جنت البقیع دکھایا جا رہا، سیدہ کی ٹوٹی ہوئی قبر دکھائی جا رہی تھی، اور ذاکر بتا رہا تھا کہ نبی کی بیٹی اتنی مظلوم ہے کہ اس کی قبر کا کوئی نشان بھی نہیں ہے، ہمارے گھروں پر بھی چھتوں کا سایہ ہے لیکن نبی کی اولاد کی قبروں پر کوئی سایہ نہیں، کہ اتنے درد بھرے مسائل۔ کہتا میرا دل پھٹنے لگا جب میں نے سنا اتنی بہترامی نبی کی بیٹی کی، تو کہنے لگا سیدہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں لیکن میں نے آپ کی بیٹی کا احترام کیا، ایسے تھے جنہوں نے نبی کی بیٹی کا احترام نہیں کیا۔ اب جب رونے لگا تو مجھے اپنے گناہ، اپنی خطائیں، اتنی میری اندر کی کثافتیں تھیں، گویا کسی نے سامنے لا کر کھڑی کر دی تھی۔ اب میں رو بھی رہا تھا، اللہ سے معافیا بھی مانگ رہا تھا، اتنے میں میری ماں گھر آئی۔ اتنے سالوں کے بعد جب ماں نے مجھے دیکھا، رو رہا تھا، کہتے جیسے مجھے دیکھا تو بڑے پیار سے میرے ماتھے کا بوسہ دیا اور کہنے لگی رضا تو وہ نہیں جو یہاں سے گیا تھا، بدلا بدلا لگ رہا ہے۔ تو میں نے رو کر کہا کہ اماں مجھے سیدہ نے بدل دیا، ماں کے قدموں پہ گرا کہ اماں مجھے معاف کرنا، میں بہت برا تھا۔ جب میں زیادہ رونے لگا تو ماں نے کہا بیٹا یہاں نہیں رو، امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے۔ معصوم کا فرمان ہے کوئی بھی دنیا کی مصیبت آئے نا ایسے نہ رویا کرو، بیوی چھوڑ کے جاتی ہے، بچے بدتمیزی کرتے ہیں، رزق میں پریشانیاں آتی ہیں، بندے کا دل کرتا ہے روں، کہتے ایسے اپنے آنسوؤں کو ضائع نہ کیا کرو، ذکر حسین کو یاد کیا کرو، مصیبت اہل بیت کو یاد کیا کرو، ان آنسوؤں کی قیمت بڑی ہے، ان کو ایسے ضائع نہ کیا کرو، غم حسین میں، مناجات خدا میں، توبہ میں بہایا کرو۔ تو ماں نے کہا حسین کی مجلس میں جاؤ۔ اتنے سالوں کے بعد جب محلے میں گیا تو محلے داروں نے دیکھا ارے وہ جوان جو اتنا گمراہ تھا آج ذکر حسین میں رو رہا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے یہ خادم بن گیا حسین کا، یہ عزاداروں کے برتن تھا، کبھی جوتیاں بناتا، کبھی وہاں پہ ان کے لیے چائے رکھتا، دن رات خدمت کر رہا ہے کہ پورے محلے نے گواہی دی کہ یہ اس سے سچا عزادار ہم نے دیکھا نہیں۔ 1-2 مہینے گزرے، ایک قافلہ بنا کربلا جانے کے لیے، قافلے سالار جو تھا مسجد کا ہیڈ بھی تھا، پریزیڈنٹ بھی تھا، اس نے اسے بلایا کہ رضا ادھر آ، ایک جوان کو ہمارے ساتھ چلنا تھا جو ہیلپر تھا لیکن وہ بیمار ہو گیا ہے، میں اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کسے لے کر جاؤں اس کی جگہ پر۔ اچانک ذہن میں خیال آیا تجھ جیسا نیک جوان ہے، اسے لے جاؤں حسین کی زیارت پہ۔ کہتا جیسے میں نے سنا
میں رونے لگا. میں نے کہا مولا حسین کچھ دن نہیں ہوئے آپ کے قافلے میں آیا ہوں, اتنی جلدی آپ نے مجھے اپنی زیارت پہ بلا لیا. کہا مولا حسین کی زیارت کی, توبہ کی, واپس آیا, پھر ایک قافلہ حج کے لیے نکلا. کہ رضا قافلے والے اور محلے والے بول رہے ہیں جب تک یہ جوان چلے گا تو ہم چلیں گے. اس سے اچھا خادم نہیں دیکھا, اس سے اچھا محبت کرنے والا نہیں دیکھا. کہ تب تو پاؤں سے زمین نکل گئی کہ سیدہ اپنے بیٹے کی زیارت بھی کروائی, اب اپنے جنت البقیع بھی مجھے بلا لیا. بڑا شرف مجھے ملا. گویا زندگی بہار بن چکی تھی. جب سب کچھ کر کے واپس آیا, اس کے محلے کا ایک نیک متقی پرہیزگار تاجر تھا, وہ اس کے باپ سے ملا. کہنے لگا اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں ایک جوان میں اتنا انقلاب آ جائے, اب یہ ارادے کا اتنا مضبوط ہے, یہ اور بن چکا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرواؤں. اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں دیتا, تجھے پتا ہے 4 مہینے پہلے کیا تھا اب کیا ہے, بات کرنی اس سے جا کر خود کر. کہنے لگا رضا اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں لیکن ایک وعدہ دو, پھر حسین کو چھوڑو گے نہیں, یہ دروازہ چھوڑ کے جاؤ گے نہیں. قبلہ میں اپنی ہر نماز میں دعا کرتا ہوں, اے خدا وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہو جب میں حسین کے ہاتھ کو چھوڑ کے چلا جائے, کل رشتہ لے کر آ جانا. کہتے یہ جوان اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ لے کر گیا. پھر ایران میں رسم ہے, جس بچی کا رشتہ لینے جاتے ہیں وہ چائے لے کر آتی ہے. وہ بچی چائے لے کر آئی, جیسے اس جوان نے کپ اٹھایا اس بچی کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی. کہتے ہیں ہاتھ سے وہ ٹریل گرا, چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی. بڑی دیر کے بعد ہوش میں آئی, اور جیسے ہوش میں آئی زار و قطع رونے لگی, اور اس کی زباں پر بس ایک ہی نام تھا, یا فاطمہ الزہرا. ماں پریشان, بیٹی رو کیوں رہی ہو, ایسا کیا دیکھا؟ یہ جوان پریشان, اس کے ماں باپ پریشان, ایسا کیا ہوا؟ کہتی اماں اللہ کی قسم ہے کل رات میں نے خواب میں سیدہ فاطمہ کو دیکھا تھا. کل رات بی بی اسی جوان کا فوٹو مجھے دکھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تو میری چاہنے والی ہے, جب اس کا رشتہ آئے اسے انکار نہ کرنا, اس نے میری بیٹی کا احترام کیا تھا. تبھی فرمایا جب تو ایک قدم اہل بیت کی طرف جاتا ہے وہ 10 قدم آگے بڑھاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ قدم اٹھیں, زندگی میں ان کو راضی کرو جن کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا.